والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقام آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. جیڑا امتی پاک نبی دی ذات تے درود پڑھ دے، نبی سے ہی اپنے روضے وچ ٹھر پہنچ. جیڑا نبی دے نام تے آمن تے نبی دا نام سنن تے چپ کر باندے، نبی سے ناراضگی دا اظہار کریں. اساں نبی کو ناراض نہیں کرنا، اساں سونے محمد کو راضی کرنا. کہ سونے دی رضا وچ رب دی رضا، سونے دی رضا وچ رب دی رضا. جے دے اتے محمد راضی اون دے اتے رب راضی. اور جتنی بندے دنیا تے آئے ہیں، چھوٹے بڑے مرد عورتاں، ساریاں دی تمنا ای آئے جو سارے اتے رب. اچھا کوئی بندہ رب کو ناراض کرنی دنیا تے آیا بدے بنا دسو؟ ہر بندہ دے رب اون دی رضا چی سب کچھ ہے. اون دی رضا ہے تو جنتی ہے، کبری سکھی ہے، حشری سونا ہے. جو اون دی رضا ہے تا اون دی رضا کہیں نہیں تو بل کئی شے کہیں نہیں، بل ٹکانا ساڑا جہنم. ہر بندہ رب کو راضی کرنے واسطے آیا بدے تے اللہ فرمائے دے میں راضی ہوں دے ہوتے تھی نا جن دے ہوتے محمد. پہلے بندے تو آخری بندے تک میری گزارش ہی ہو سی جو نال نال چلنے سے نال نال رکھنے جتن دیر باہوں کچھ سناؤں تب پلے کچھ پاؤں. ٹھیک ہے نا؟ اے ویلی ہمیشہ وہ بندہ رہ دے جن دے ہوتے محمد. جیڑا محمد دی ذات دے درود پڑھ دے، سلام پڑھ دے، ٹھر ٹھر ویندے، اللہ توفیق ہی دے دے. گرامی ہوندے ہوتے تھی دے حضرات گرامی. اور توجہ نال گال سننی بغیر تمہید دے گفتگو جاری ہے. اسا کوئی بڑے عالم تک کہہ نہیں تھی اسے طیب طلب پاتر جوار دے، لیکن گال غور نال سنی. ہمیشہ ایک دستور یاد رکھو، جیڑا بندہ کہے محفل میں علیندہ بیٹھا ہو بے نا، باویں وہ چنگا علاوے یا ماڑھا علاوے ان دی گل توجہ نال سننی چاہیے. باقی دماغ تے دل تے بلہامنا وہ اپنی مرضی ہوندی ہے، لیکن جیڑا بندہ گفتگو کریں دا بیٹھا ہوئے ان دی گفتگو کو نہایت توجہ نال سن. جب تک گفتگو کو توجہ نال سنا گفتگو دا اثر نہ دل تے پوسی نہ دماغ تے پوسی. گل غور نال سن. حضرات گرامی،
کلمہ ہی ہونا پڑے جنہ گل محمد دی دل نال سنی، ورنہ اون سنن والے تو سارے ہیں، دیکھن والے تو سارے ہیں، غلامی ہونا کو نصیب تھئیے جنہ گل دل نال کہے محفل میں چلے بنو، کہے محفل میں وہ محفل دا اثر تاں تو آنے ہوتے پونے جنہاں تساں وہ محفل کو دل نال سننے، کنہ نال سننے، اکھی نال دیکھنے، دماغ اچ بلھامنے، وہ گال وال دل دے وچ۔ حضرات گرامی قدر میں بیٹھا عرض کرے نا ساری زندگی دا مدعا کیا ہے؟ اللہ راضی تھی وے، ہر غریب دا، امیر دا، ادنا دا، اعلی دا، ہر ایک دا مدعا مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی تھی وے۔ ساڈا ہر کم اللہ دی رضا واسطے۔ نماز کیوں پڑھ دے؟ بولو جیڑا نماز پڑھ دو گے وہ بھلا نماز اللہ دی رضا دی خاطر، خیرات اللہ دی رضا دی خاطر، روزے اتنا طویل سفر کر کے بیت اللہ شریف بجنا کس واسطے؟ ایمیں ہے سادہ ہر کم پیو ماں دی خدمت کس واسطے؟ پیو مار چنگا لاونا کس واسطے؟ اولاد دے حقوق پورے کرنا کس واسطے؟ اللہ دی رضا دی خاطر۔ عید علاوہ کوئی مدعا انسان دا نہیں، انسان دا مقصد صرف اللہ دی رضا ہے، اللہ راضی تھی۔ کوئی کیویں راضی پیا کریں دے، کوئی نعت سن کے راضی پیا کریں دے، کوئی نعت سنا کے راضی پیا کریں دے، ہر کوئی کریں دا رب کو راضی پہ تے اللہ سوکھا نسخہ رسا لیتے ہوا کہ متن تسا سمجھو بھی میں پتے کیویں راضی تھی سا۔ اللہ فرمائے دے آخری گل سوگا رسا تے سر تے گاڑ، اللہ فرمائے دے میں ہوں دے ہوتے راضی ہاں جین دے ہوتے۔ یا رسول اللہ حق جان قبلہ بڑے بندے کو راضی کرنے واسطے سو خوشامد کرنی۔ ایمیں اگر میری گل جناب دے ذوق دے پیش نظر ہے، اگر آپ کے سماعتاں جناب سنیا پھر تو بل میں کچھ جواب دیں دے آسو گل ہے بڑے بندے کو راضی کرنا، سو ترلے کرنے پوندن، سو ہیلے کرنے پوندن، سو خوشامد کرنی پوندی ہے، سو خدمت کرنی پوندی ہے، تاں بڑا بندہ راضی۔ بڑے بندے کو کیوں راضی کرنے؟ بڑا بندہ، امیر بندہ، افسر بندہ اگر راضی تھی پوسی سادہ کوئی نہ کوئی کام نکل پوسی۔ امیر کو اگر ہے ساری کوئی تمنا غربت دی پوری تھی پوسی، اسا او کو راضی کرنے واسطے سو ہیلا تے ترلا کرے نے۔ اللہ فرمائے دے کہ انسان کو راضی کرنے واسطے سو ہیلے کرے نے تے میں رب سب تو اعلیٰ ہاں، سب تو بڑا امیر ہی میں ہاں، سب تو بڑا جگیردار ہی میں ہاں، سب تو بڑا حاکم ہی میں ہاں، تمام کائنات دا مالک بھی میں ہاں تے خالق بھی میں ہاں تے بادشاہ بھی میں ہاں۔ میں کو راضی کرنے واسطے کیا کرے سے؟ اللہ فرمائے دے آتے کو دساں میں کو راضی کرنی، یہ چکر مدینے والے کو راضی چکر میں خدا راضی۔ جڑا مدینے والے کو راضی کرے سی وہ منہ میں تو کر بس۔ میں کو بڑی الرجی تھی دی وہ بندے تو جڑا بیٹھا ہے تو تے منہ دا بے پاسے۔ اچھا نماز پڑھو منہ کڑے پاسے کرو بولو؟ ایک بندہ کڑا نماز دے وچے منہ کعبے والے پاسے کرنی، منہ مشرق تو کیتی کھڑے یا مغرب تو یا جناب شمال تو کیتی کھڑے جنوب تو میں کو اے دسو نماز ہے اللہ قبول کرے سی؟ اللہ اکسی میں چاخ نہ مار کھڑا، ٹائم نہ بنا کھڑا، اپنا دھندا بن کر اے جی نماز دی میں رب کو لوٹ توجہ ہے کہ کہنا بھلا؟ حضرات گرامی قدر نماز پر لازم منہ بیت اللہ وال ہوئے جے کر محمد دی جناب خبر سننا چاہنے، شان سننا چاہنے، مقام سننا چاہنے بل ہوں دو دیکھ جڑا سنے گا منہ پھیرے محمد کو واللہ کے سہیں میرے کام نہیں تھی دے پہ
اللہ راضی بھی تھی دا پیا میرے ضرورت پورا نہیں تھی اللہ فرمے دے یہ تو سب کچھ تیرے ہاتھ سے کرتا صحیح جی میں آکھا ہوں میں کرتا صحیح منگے محمد تو تے منہ تے دا ہوئے بے پاسے اللہ فرمے دے کہنا ہی حق نہیں بنتا چین کنو مانگ منہ ہی ہوں پاسے رکھ ہاتھی ہوں پاسے رکھ تے دل ہی ہوں پاسے رکھ دعا مانگی میں مانگ جی میں سونے محمد فرمائے عبادت کروں میں کر جی میں سونے محمد فرمائے نعرہ خلافت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عالیہ بابا پیر اسماعیل شاہ گیلانی زندہ باد۔ ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب تشریف کہنا ہے آپ بھی بیٹھے ہو سی ہر کام طریقے نال کری جے تے کام سونے ہر کام دا اپنا طریقہ توجہ ہے ہر کام دا اپنا طریقہ طریقے تو ہٹ کے بندہ کام کرے وہ کام نہیں رہا عبادت دا جڑا شریکہ اللہ دے رسول لسائے وہ کہا عبادت واسطے لازم نہیں بلہ سنو غسل لازم نہیں وضو لازم نہیں ایمیں نا اور پاک جا لازم نہیں منہ بیت اللہ تو کرنا لازم یہ طریقے ہیں جڑے خدا رسول سکھا انہاں دے برعکس کرے سے اللہ فرمائے دے سن اگر میں کو راضی کرنے تو وہ کر جی میں آکھا جی میرا سونا محمد آکھا اگر انہیں بھی کرنا اپنی مرضی کرنی ہے آج کل چلتی اپنی مرضی پئی ہے آج ہر بندہ اسلام کو اپنے تابع کرنے دا پروگرام بنائی بنا اسلام دے تابع کوئی ہے ہر کوئی چاہتے جو میری حکمرانی ہوئے اسلام دے شریعت محمدی دے میری حکم اللہ فرمائے دے خبردار اگر تو شریعت دے ہوتے حاکم بننا پروگرام بنایو گمراہ تھی ویسے اگر ہدایت چاہنے تے بل اوہ چل جی میں سونے محمد یہ اگر غور نہ سنیے میں بیٹھا عرض کرنا حضرات گرامی ہر چیز دا اپنا طریقہ ہے ہر چیز دا اپنا طریقہ ہے سونے طریقے نال زندگی گزار دیکھا زندگی چستی گزر دی اللہ فرماوے ایٹر ٹوٹ نہیں پاسے اللہ فرماوے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله اللہ فرمائے دے اگر میرے آکھن دے ٹوڑے دے بل منہ ہوں پاسے کر جڑے پاسے سونے محمد اگر تائیں سونے محمد تو ہٹ کے اپنی مرضی کی تھی بل فرمے دے خدا جڑے پاسے منہ کر باہمیں تو مشرق دو کر کھڑ باہمیں شمال دو کر کھڑ باہمیں جنوب دو کر کھڑ اللہ فرمے دے میں کو غرض کیا ہے تیرے نال میں کو تیرے نال کوئی غرض نہ ہو سی چے کر تو اپنی مرضی کرے سے اپنی مرضی اپنے طرز عمل تے زندگی گزرے سے میں کو تیرے نال غرض کہے نہیں میں کو تیرے نال غرض تائے جی میں میرا سونا یار آنکھیں ہوئے کرے دا میں بھی راضی ہوں میرا محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ یار دی رضا وچ اپنی رضا رکھ یار دی مرضی وچ اپنی مرضی رکھ اور یار چل جائے گا کیوں صحیح جنہیں دے یار ہومن یار دی مرضی بھیج مرضی رکھ یاری چس کریں دی اگر یار دی مرضی تو ہٹ کے اپنی مرضی مسلط کرے سے یاری دی ران دی یاری کی میں ہونی چاہیے دی ذرا توجہ کرے سے ایک گل میں سنا نہیں چاہتا میرا تو حالہ لگ پال محمد معراج تے گئے حضور معراج تو واپس آئیں حضور نے اعلان فرمایا اللہ نے بڑا کرم کیتے راتی اتھاؤں سڑائے سی لا مکانہ دے بلائے سی اللہ میں گوگل کری باتی اللہ میرے مونڈے دے ہاتھ رکھیا بڑیا چسائیں ایک وہ آئی تے میں ہم باقی کئی شائع نہ آئی بس کٹھے ڈوبا سے جاتے شڑا کے رات دے ویلے محبوب جرن مونڈے دے ہاتھ رکھے
لذت ہو کو آسی نا جے کو وصل وصال دی چس آوے جے کو وصل وصال مل پوے رات خدا نے لا مکانہ دے سڑا کے اپنے کول بلھا کے تے او چساں چمائیں جیڑا آج تئی کہیں نہیں چاہتے بولو تو صحیح ہو یار سبحان اللہ دی آواز نہ دے ہو اس سے صدا کے بلھائے سی جیت کوئی نہیں گیا آؤ بھائی سنو اوت بلھائے سی جیسے بامر دی جائی کہنا نہ کوئی کوٹھا نہ مکان نہ تلہ نہ اتا بولو تو صحیح عرش بھی تلے فرش بھی تلے اوت بلھا کے میرا جو گاہی کے دن ہے نا میں اگر سارا سنا ماں بندہ ایک نہ بچ سی میں کو آکے محبوبی میں کر اترائے قسم نے گالی نہیں ایک طرح دی گال امت کو سنا میں ایک طرح دی گال یارہ کو سنا میں بئی گال دا اظہار نہ کریں وہ تو جانتے اچھا سیر وہ حلے سی جڑا اتھائی بیٹھا ہو سی اللہ تو خوشحال دے آواز رکھے نبی دا ذکر سن دے تو ٹھار کے سن دے ماں ادھی نے آلہ راجے نیوے لیتے یار سنوڑ والا نام ورخ کو خطیب ہے او دور دراز تو تشریف دل لائے بڑی گڑی تے چڑھ کے آئے اے نیوے لیتے تو ساگا ایسا مولوی دا منہ تھوڑا دیکھنے ایسا دیکھنے تے محمد دا منہ دے سونے محمد دا شان سننے تے چھرنے مولوی دے کپڑے دیکھ کے ویلی دیونی مولوی دی گڈی دیکھ کے ویلی دیونی محمد دا منہ دے تھردہ ہوئے جو دل وچ ہوئے جے دے دل وچ محبت مصطفیٰ اسے ٹھر سے ہوئے فرمایا اللہ کی صدا کے کول بلھا کے مونڈا دے ہاتھ رکھ کے گلگڑی پا کے آدھے سونے آئے میرے کو جلے منظر بیان کیتے نا آقا کریم علیہ السلام نے واپس آکے ٹھرن والے تے ٹھر تے کچھ ہونے کچھ اتھو اٹھی سن حسن یار شاہ چنگی گال کی یار کیا بس یہ کوئی نمی گال تھوڑی ہے ایمیں تھی دے نا سن دے ایسا ہاں توڑے تبصرے ایسا سن دے الحمدللہ قبلہ جس میں حضور فرمائے اللہ کرم فرمائے اللہ سونے اوتھ بلھائے آج حق ادا تھے ورفعنا لک ذکرک تیرا ذکر بلند کر چھوڑے سے تیرا ذکر سب سے اونچا ہر بلندی ہیچ ہے محمد کا ذکر اونچا کملی والے حبیب نے انہاں آکے بھائی سن دے آج موقع بڑے ہوتے بڑی کوشش کی تھی سے پہ کہتا رہا محمد کو ٹھلوں کوئی گال تک کوڑی نکلے محمد ہی ہر گال سچی پہ نکل دی آج موقع بلے آج موقع ملے آج جڑے چار ناز رلے بدن نا آج انہوں کو تروڑ دا پروگرام بن گیا تروڑ دا پروگرام آج بن گیا آج موقع ہتھیا اور توجہ کرے انہاں دے خیال وچ حضور نے ایسی گال کی تھی ہے جڑی ناممکن ہے انسان کر نہیں سکتا انسان سمجھا تک بن نہیں سکتا انہاں کہ آج موقع بن گیا آج سب تو پہلے ٹوٹے ہیں وہ دے پہلے یار کو ٹوڑے نے یاراں کو یار ترٹ وجہ پاور گھٹ نہیں دی بولو یار اگر ترٹ بنے یار یا انہاں کیا محمد دی اگر پاور گھٹاونا چاہندے وے اندے یار کو تروڑو ہاں تکافر پتہ ہونا کوہا یاری پھبدی یارانا طاقت بندی یا بولو طاقت بندی یارانا اللہ کرے یار سونا ہوگی یار سونا ہوگی اللہ کرے انہاں کے سب تو پہلے چل دے ہیں او گتروڑو جیڑا دے اگر نبی فرما چھوڑے جو رات ہے آدھے رات نبی آنکھیں دے آدھے دے آج ہوں کو تروڑوں آج ہوں دے تروڑا دا بیلا آگے بھاج پن تو آواز کھڑکائے نے آپ نکلے فائر ہوئے آج سارے لوگ آئے کھڑے انہوں آگے سنگھ آئے کھڑے ہیں ایک گال پوچھتے بندہ تو سیانا ہے بولو بندہ تو سیانا ہے عمر رسیدہ ہے بڑی صحبت چنگی جرہنے
چنگی صحبت والے بندے چنگی سوچ رکھے دونوں، بری صحبت والے بندے بری سوچ رکھے تو صحبت محمد بچے بندہ سیانا ہے گل سونی کرے سے اسا ایک گل پوچھنی چاہنے ہیں جناب کو آگے پوچھو اور پوچھن لے سارے عرب دے لوگ نسن والا محمد دا غلام انہاں آگے ایک بندہ راتی سمدے گھر نہیں سمدہ بھین دے گھر میں سمدے آدھے میں راتی اٹھا میں بیت المقدس گیا بیت المقدس جو میں اٹھا پہلے دوجھے تریجے میں 7 اسمان عبور کر گیا سدرائی ٹپ گیا عرش اولاوی ٹپ گیا میں اتھ گیا جتھا مکان ہی کہنا اگر ایک بندہ یہ گال کرے صدیق بندہ سیانا ہے یہ 10 وہ بندہ سچا دے توجہ ہے بھلا کی کہنا وہ بندہ سچا دے آپ نے فرمایا ایک دے علاوہ جیڑا یادے کوڑا دے ایک دے علاوہ جیڑا یادے کوڑا دے وہاں کیا ایک کو کیوں مستثنا کی تھی وہاں کیا اگر او آدھے نا اے پلندی گھٹے اگر او آدھے تو ہی تو اگا بنجے تا محمد والے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں یاری اسے کہتے ہیں انہاں آکھا اگر کوئی آنکھے جو میں رات دے کچھ حصے میں اتنا فاصلہ عبور کر کے لا مکانہ تو بھی اگے گزر گیا منے سے وہ کہ کہیں دی گال نہ ملے سا سوائے ایک دے وہ کیا ایک کیوں جنے ایک کوئی لیوے تھوڑا ہے ایک آنکھے نا تو او ایک کے میں صدیق من میں نہ جو او ایک کے او آنکھے خدا ہے میں آتا ہے اور رات کو آنکھیں نہیں ہے میں آتا نہیں ہے تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی دل کو کہا رات تو رات توجہ ہے ایک ہی تجرادی سونے محمد کو توجہ کر این راضی کی تس محمد کو محمد کی ہر گال سچی جس ویلے انہاں کی کون مستثنا ہی چیز تو کہ میرا سونا محمد وہ کہ گال موکی اس آیت آسے ہوں دے واسطے آکھا او کو تو کٹی بیٹھے او کو تو کٹی بیٹھے اس آیا سے ہوں دی گال کر وہ کہ جے وہ آتا پہ تو سچا تھا بولو تو صحیح حضرات گرامی قادر صدیق اکبر پاک جس ویلے حضور دی بارگاہ وچ پہنچے اللہ دا فرشتہ جبریل آگے آدھے سونے تیری سب تو پہلے تصدیق کرنے والا بندہ آگے جائے سب تو پہلے آنکھیں جو محمد سچا ہے سونے سب تو پہلے ہی آنکھیں محمد سچ بتا دے اللہ پاک نے فرمایا کہ من قرآن تے نازل کر دے والذی جاء بالصدق وصدق به و چاہے معراج کیتے وہ بھی سچا چاہے معراج دی تصدیق کیتے وہ بھی سچا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صدیق اکبر پاک حضرت گرامی میں بچارس کرے نا اللہ دی رضا مرشی کی تو محمد کی رضا وچ تے جینا محمد کو راضی کیتے توجہ کرے سے چلا باس چاہے محمد کو راضی بھئی گال سن محراباں تیرے متھے تے ہوون این جا تک داڑھی ہوئے اگر محمد راضی کہنی قرآن و حدیث گواہ اٹھا کوئی ایک حدیث میں لکھا اللہ فرمانا ہوئے نماز پڑھیا تو متے تے محراب پائیا بخش دے سا محمد ہوئے تے بھامے نہ ہوئے اللہ فرمائے دینا بخشنا ہو کوئم جن دل وچ محمد ہو سی اے توجہ تے کہہ اللہ دی رضا محمد دی رضا وچ تے جنہ محمد کو راضی کیتے اج ہناں دا ذکر بیٹھا سنے نا کون صدیق اکبر پاک اگر میں تفصیل نہ لرز کرا وقت دامن وچ گنجائش نہیں میں ایک گل سناونی چاہنا آخری یار اگر راضی تھی پوے
اکبر پاک دا صحابہ بیٹھے گھر والے بیٹھے فرمایا یہ کرو ونو علی پاک کو چھڈو علی جنہ پیر ہوئے اچھی آخر سبحان اللہ ارمان تو لگ دے نہیں جو وادی تھی نہ پہ ہوئے تے فون نہیں ملتا اور یار تھوڑا انتظار کر میں مولوی پھسا بیٹھا جب میں آواز مقابل تو بل میں آدھا ہائے 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 کتو کھلنا ہوں دور صحابہ کرام علیہم الرضوان دا حضور واز سنا منا صحابہ میں باہمنا جی میں بہت شاہی کہہ سبحان اللہ موڑے دے اگر پرندہ آ بیٹھے تو اڑاون دی فرصت کہے نہیں اگر یہ توجہ سے کتوں سے محمد توجہ ہٹ گئی جے محمد توجہ ہٹ گئی واز سننے دا مطلب کیا رہے گا وہ لوگ ہی تو صدیق اکبر پاک دا آخری دے لائے صحابہ بیٹھے فرمایا علی صحیح کو ساتھ علی سونے آگے نالا بیٹھے پوچھے دے خیرین پوچھے سونا خیر ہوئے کیا حال طبیعت آکے صدیق لگتا ہی میں ہے ٹائم آیا کرے علی پاکی میں کراہے میری ایک وصیت ہے یہ تو پوری کراہے جا اور جڑے لوگ اختلاف کریں نظر سے علی تے صدیق میں بڑا اختلاف تھا کچھ عرصہ صدیق اکبر دی بیعت نہ کی تھی علی پاک آسون حوالہ میں پیش کرے نا فقیر علی صحیح ایک مہربانی کرے سو جنازہ میرا تو سب پڑھے سو جنازے ہوئے پڑھے دن جنازہ آپ پتہ اتفاق نہ ہوئے وہ چالنا ہوئے وہ جنازے پڑھے دے ہونے میرا جنازہ پڑھے سو وہی وصیت ہے غسل بھی آپ نے سو جنازہ بھی آپ پڑھے سو میرے جنازے کو موڑھا بھی آپ نے سو اور بن کے گنبد خضرا دے کول کھڑ کے سونا حبیلی آپ کرے سو غلام حاضر اگر سونا پسند ہوئے اندر کھلنا ہوں اگر پسند نہ ہوئے جنت البقیع میں داخل کر دوں آپ نے فرمایا سونا مہربانی کرے سو سبحان اللہ علی سی فرمایا تیری وصیت تے عمل کرے وصیت تے عمل کرے اور وصیت تے سن عمل پہ دیں دے وہ جیڑے جنازے کو موٹھا علی دے وے جندہ جنازہ علی صحیح پڑھاوے اے توجہ کے کہے کچھ امتیاز ہے یا ملا ملوانا تے علی ہٹ کے امتی تے سید ہٹ کے آپ فیصلہ چکار صحابہ تو سارے ہیں عمر رشیدہ صحابہ موجود ہیں کیوں آکھیا صدیق نے علی پڑھاوے ان کو پتہ جیندہ علی پڑھاوے انہی بخشے جو کوئی دیر لگ دی ہے اور سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا آپ فرمایا ضرور غسل بھی علی دیتے جنازہ بھی علی پڑھائے سل جنازہ تھی گئے قبلہ اور موڑے دوبارہ آئے صدیق اکبر دا جنازہ میت بھی آوے دے موڑا علی پاک بھی آوے دے علی سونا موڑا دیتی ویندے کلمہ دا ذکر تھی کلمہ دا ذکر تھی دا ویندے ایک جنازہ اومنی بھی آوے دا سونے محمد دے غلام دا جنازہ بھی آوے دے آپ دے یار دا جنازہ بھی آوے دے سائیں پوچھے آل صدیق کلوں ای دنیا تے کیڑی چیزوں صدیق اکبر نے جواب دیتا تیرا رخ ہووے میری دیدوں بیائی دا خوشیاں مول نہ بھاؤں تیری دید ہووے میری دید ہووے پر صادق صحیح صدیق تو پوچھ بھئی کئی نہ گفت شنی ایک جنازہ بھی ہمیں دے صدیق دا خدا دی قسم صحابہ بھی نال سبحان اللہ سبحان اللہ
موڈا دے کے میں نے پھر پاک دی جس میں جناب باب جبریل دے سامنے آپ نے بن کے رکھے ہاتھ بن کے توجہ ہاتھ بن کے سر جھکا کے آقا کریم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کیتے درود و سلام دا نظرانہ پیش کر کے عرض کیتی آقا تیرا یار آگے او یار بچپن وچ بھی کٹھے جوانی وچ بھی کٹھے نبوت دے زمانے وچ بھی کٹھے ہر جگہ تے کٹھے ہر لحظہ کٹھے ہر آن کٹھے سفر وچ بھی کٹھے حضر وچ بھی کٹھے اج تے سونا آگے تیرا یار میں پیار کرنا جیندے اتے محمد راضی انعام کیا ملتے اللہ ہوندے اتے راضی جیندے اتے محمد راضی جیندے اتے محمد راضی اللہ انعام کیا دیتا پہ علی پاک نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تیرا نوکر حاضر ہے تیری جان تو تن من مارنے والا صدیق حاضر ہے سونا اجازت ہوئے تے اندر گھرنا ہو اگر اجازت نہ ہوئے تے جناب جنت البقیع چاہو حضور دیکھ روضہ انور وچوں آواز آئی ہے بلکہ ایک روایت ہے حضور دا دست رحمت روضہ انور وچوں باہر آئے حضور نے فرمایا یوصل الحبیب الی الحبیب و یا علی گھرنا میں تیار دے انتظار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میں تیار اے تیاری لا توجہ ہے یار ہوئے دلدار ہوئے تے تیاری لاون چاہ دل دے بدلے دل منگے اتھر بولو تو صحیح ہے پیر فریدہ کیا یاری لاون توڑ سب پیر فرید دیتا سے بولو تو صحیح یاری لاون اتے توڑ نبھاون سب پیر فرید دیتا سے کافر ہے جڑا لا کے یاری پیچھے آکے یہ کر یاری لائیے صدیق اکبر نے محمد بھی توڑ روضہ انور وچوں ہاتھ نکال کر اپنی زبان فیض ترجمان سے فرمایا یوصل الحبیب صدیق کو میرے ساتھ ملاؤ میں خود محمد انتظار میں ہوں وہ صدیق جو ایک دن کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا تھا آج 2 سال اور کتنے دن ہو گئے مجھے انتظار کرتے ہوئے پہلے صدیق ہر رات محمد کا انتظار کرتا تھا اب روضہ انور میں محمد صدیق اکبر کا انتظار کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ بات صحیح بات آ ملاؤ یار کو میں دسنا چاہنا ساری کائنات کو یاری زمین کی میں تے یاری نبھی دی بے شک اور آقا کریم علیہ السلام نے یاری نبھائیے توجہ کرے سو بھی آخری گل سنو یاری نبھائیے تے لا نکھائیے اور یاری لائیے تے لا نبھائیے صدیق نے بھی تن من دھن قربان کیتے اور آقا نے وفادی انتہا کر دی فرمایا آ صدیق رلے سمنے ہاں سے جو بچپن دے یار آ سمنے وہ نبھار اٹھی سو جان خدا اٹھے سی یہ میں نہ صحیح کیا آج جو کتا بھونکے توجہ کرے سو کتا جو بھونکے کتے دے بھونکر نال فقیر دی خیرات نہیں رکدی فقیر دی خیرات جاری و ساری راندی ہے صدیق اکبر کا شان صدیق اکبر کا شان نہیں گھٹ سکدا لاویں لکھا لوگ زور لاویں ان دی قسمت تو قربان تھی ہائے ہائے شیر آ گیا خود سناوا میں سارے ہر چاہ گیا خود سناوا عاشقہ کیا صدیق کی عمر دی قسمت تو اتے لکھ واری جند میں واراں بہشت کلوں ود مدنی دا روضہ او جتھے مانن موج
نال نبی دے مزار فخرا پل پل پہنچن جتھے سلام درود ہزار قبول فرماوے اللہ تعالیٰ آیا قبول کرے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین